السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال کہ دیوبندی اور بریلوی کو مشرک نہیں کہہ سکتے، تو میرے پیارے بھائی پھر ہم نے مودی کو مشرک کہنا ہے؟ اگر مشرک کے سینگ ہوتے تو اللہ کی قسم ان کے بھی سینگ ہوتے، لیکن یہ ہے کہ مشرک کے سینگ نہیں ہیں اب، تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کے سینگ لگوا دیں تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مشرک آ رہا ہے۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے عقائد خراب ہیں، شرکیہ اور بدعتیہ عقائد ہیں، اور اس کو میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ دیوبندی بریلوی مشرک کیوں وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک میرے پیارے بھائی عوام کا تعلق ہے تو عوام کا وہ حکم نہیں ہے جو علماء کے لیے ہے، اس لیے اگر عوام الناس میں سے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، قبر پوجا نہیں کرتا، مزار پوجا نہیں کرتا، اس طرح کے زہری کسی شرک میں مبتلا نہیں ہے، تو اس پر ہم مشرک کا حکم نہیں لگائیں گے۔ دیوبندی بریلوی مشرک ہیں، اس سے مراد دیوبندی بریلویوں کے علماء ہیں یا وہ لوگ ہیں جو دربار پوجا، قبر پوجا یا اس قسم کے دیگر عقائد رکھتے ہیں۔ میں تفصیلاً فضائل اعمال کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ فضائل اعمال کس کی ہے؟ زکریا صاحب کی۔ زکریا صاحب کون تھے؟ دیوبندی تھے، اور پوری فضائل اعمال شرک و بدعات کے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ہیں، بڑے نامور دیوبندی ہیں، اور دیوبند کے بڑے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کی مختلف کتابیں، ان کی سوانح حیات وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب کی ارواح ثلاثہ، اس کے متعلق میں جواب بعد بھی دے چکا ہوں، کتاب کے اندر سے فوٹو لے کر وہ بھی بتا چکا ہوں کہ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ، حکایات اولیاء، یہ میرے ساتھ ٹیبل پر اب بھی یہ تمام کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، فضائل اعمال بھی ہے، فضائل درود بھی ہے، اور ارواح ثلاثہ بھی موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی ہم تو جو دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہی ہم کہہ رہے ہیں۔ باقی کسی دیوبندی بریلوی نے میری بکری نہیں چرائی، جو کہہ رہے ہیں علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، اور کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث کو سمجھ آ جائے کہ دیوبندی بریلوی دونوں ایک جیسے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ہم لوگوں کو اس لیے فضائل اعمال، بہشتی زیور، حکایات اولیاء دکھاتے ہیں کہ بھائی جسے زمزم اور جسے جام شیری سمجھ کے پیے جا رہے ہو، یہ زمزم اور جام شیری اور روح افزا نہیں ہے، یہ کوئی اور بھلا ہے، اس کو چھوڑیے اور آئیے قرآن اور حدیث کی طرف۔ تو الحمدللہ جو تحقیق کرتا ہے وہ سمجھ بھی لیتا ہے۔ مثال آپ کو دے دوں، شاید پہلے بیان کی ہو، میں جس مسجد میں 17 سال سے خطیب امام ہوں، گزشتہ ادوار میں ایک موقع ایسا آیا کہ میری مسجد میں الحمدللہ دیوبندی بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بریلوی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں۔ اسی طرح میری مسجد کے اندر میرا ایک پڑوسی فضل الرحمان اس کا نام ہے، آج بھی زندہ ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا، ایک دوسرے بھائی نے جو اعتکاف میں تھا مجھ سے بہشتی زیور کے متعلق پوچھا، تو بہشتی زیور کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ بچہ آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو، ایسے وقت میں عورت کا ہوش حواس باقی ہو تو وہ نماز پڑھے گی۔ اب اس دیوبندی نے سنا تو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے چادر اوپر اٹھائی اور کہا کہ ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اس کی دلیل پیش کرو۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور گرمیوں کا رمضان ہے، میں خود بھی روزے سے ہوں، بات تو میں نے کر دی لیکن اس وقت میرے پاس بہشتی زیور موجود نہیں تھی۔ وہ میاں صاحب کہنے لگے چلو فوراً مجھے دکھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تقریباً 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر موٹر سائیکل اٹھا کر گیا، اپنے ایک اور اہل حدیث قاری صاحب کے پاس پہنچا، وہاں سے بہشتی زیور لی، نماز عصر کے بعد ان کو میں نے بہشتی زیور میں وہ موجود لکھا ہوا دکھایا۔ واٹس ایپ پر اپنے سامعین کو الحمدللہ میں وہ بتا بھی چکا ہوں، بہشتی زیور کے پرنٹ لے کر اس کا فوٹو بھی پیش کر چکا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔
جب ان حضرت جی کو میں نے دکھایا تو پڑھ لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر توبہ طائب ہوتے. کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے تو کوئی بات تو ضرور ہوگی. تو پیارے بھائی، ہمارے کہنے اور دکھانے کا یہ مقصد، جو بات کر رہے ہیں پروف کے ساتھ کرتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. جو کہہ رہا ہوں واٹس ایپ سے نکال کر عدالت میں لے جائیے، انشاءاللہ جو کہا وہ دکھائیں گے. جو غلط ہوگا اس پہ معافی مانگ کر پیچھے ہٹ جائیں گے. بعد میں یہی آدمی جو معتکف تھا رمضان کے بعد یہی مسئلہ لے کر دیوبندی مولوی کے پاس گیا. وہاں سے جب اسے جھاڑ پلائی گئی، میرے پاس آ کر کہا حافظ صاحب آپ نے درست کہا تھا، دیوبندی مولوی مجھے اس کا شافی اور کافی جواب نہیں دے پایا ہے. اور الحمدللہ آج وہ بھائی اہل حدیث نہیں ہے لیکن اہل حدیث کے بہت قریب ہے. تو گزارش یہ ہے میرے پیارے بھائی، جو کہتے ہیں وہ ثبوت دکھا کر کہتے ہیں. اگر اب بھی کسی کو چاہیے تو فضائل اعمال کے متعلق میرے جوابات، بہشتی زیور کے متعلق جو میں نے جواب دیا وہ آپ کہیں گے تو آپ کو دوبارہ ری سینڈ کر دوں گا. مزید دیوبندی بریلوی کیسے مشرک ہیں، ہندوستان کے ہی الحمدللہ ایک جید عالم دین سید معراج ربانی حافظہ اللہ، دیوبندی بریلویوں کے عقائد اور اسی موضوع پر سید توصیف الرحمان صاحب کے بھی غالباً بیانات ہیں، وہ سن لیجئے. سمجھنے والے کے لیے یہ بھی کافی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، دیوبندی اور بریلوی دونوں مشرک ہیں اور اس کو میں پہلے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. اور مشرک کہنے کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ چھوڑیے دیوبندیت کو، چھوڑیے بریلویت کو، چشتیت کو، قادریت کو، سہر وردیت کو، بغیر وردیت کو، اور آئیے قرآن اور حدیث کے صاف و شفاف چشمے پر. واللہ اعلم الصواب.